یہ تے جنوں پر لو ہی لا لے میں سمجھدا ایک میں ہی شدائیاں تے سارا جگ ہی شدائی میرے غوث پاک دا یا غوث درود شریف پڑھو صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين وعلى أوليائه الكاملين وعلى أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عضو إلا المتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه اللبيب مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروش پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله سارے بیلی محبت نہ دوشی پڑھو الصلاة والسلام عليك يا اللهم
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انا الحسنی والمخدو مقامی واقدامی على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکشرم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ مَا إِن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ رب ذوالجلال دی ذات والا صفات دے وستے جڑا ساڈا سب دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، بے نیاز بھی دی ذات ہے، قادر مطلق بھی دی ذات ہے، ساری کائنات او دی محتاج ہے، او کسے دا محتاج نہیں ہے. وحدہ لا شریک بے نیاز قادر مطلق رب ذوالجلال دی بے نیاز بارگاہ او دی ذات و صفات دے لائق حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد عاجزانہ حقیرانہ فقیرانہ درود و سلام بارگاہ خیر الانام سید الانس والجان صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و محبوب رب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین میرے اور آپ سب دے آقا و مولا جناب احمد مجتبی کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربتنا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم متعنا بالسمع والبصر بوسیلت اسم خیر البشر بارگاہ سید کونین درود و سلام دے نظرانے عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام و تکریم میرے یمین و یسار دائیں بائیں تشریف فرما مقتدر علماء اہل سنت برادران اسلام غیور سنی بھائیوں عشاقان مصطفیٰ و مرتضی و غوث الورا آج دی اس پاکیزہ پر نور پر کیف محفل پاک بسلسلہ بڑی 11ویں شریف پیران پیر روشن ضمیر امام الاولیاء حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدی بارگاہ بے کس بنائے اپنی محبتاں دا اظہار کرنے واسطے انعقاد پذیر ہے. آج دی اس محفل پاک دی صدارت پیر طریقت حامی شریعت
منظور نظر حضور بابا جی مست سرکار محبی فی اللہ و محبی للہ حضرت بابا جی مشتاق حسین صاحب علوی چشتی سجادہ نشین حضرت بابا جی خواجہ عبدالحی اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے مینوں تو انو ہمیشہ غوث پاک دی غلامی نصیب فرمائے۔ ایتھے میں اپنا ہاں ٹھارا نونا نہ یہ مولوی سمجھ کے میں نے بلان دینے تھے نہ میں مولوی بن کے ہونا تقریرہ تو گرونا میں کرنا پورے پنجاب جا کے تے جڑا جیمیں دا محول بنائے اساں میں دے بن جائے جڑا تھوڑا پیار کرے او دے نال اساں چوکھا پیار کرے تے پیار اوتھے ہی وددا ہے جتھے مزاج رل جان تے ساڈا بھی بھائیو اے بابے نال مزاج رل گیا سانو یہ بابا چنگا لگدا ہے تے اونج تے لوکی نبیاں کول بھی راضی نہیں ہوئے تے اے تے غلام مصطفیٰ ہے یہ کوئی نہیں ہو سکتا بھی سارے انو بابا مشتاق خوش کر لے او بابا خادم حسین رضوی صاحب فرمانے ہوندے سن پیڑا ہور تے پھکیاں اے او راضی دے بابے نہیں کر سکے سارے انو پر ساڈا دل رل گیا ہن سانو چنگا لگدا اسی کی کریے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے اے رشتہ ساڈا دین دی بنیاد تے وے تے ہمیشہ دین دی بنیاد تے ہی رہے اللہ دے فضل و کرم نہ حضرت مولانا نے جڑی منقبت پڑھیے اعلیٰ حضرت دی بارگاہ غوثیت میں اس حوالے نال مطالعہ کیتا اور میرا پہلوں تو ہی خیال سی کہ میں درس بہجت الاسرار پیش کراں تے اوہی اشعار جڑے منقبت دے حضور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ غوثیت وچ پیش کیتے نے او میں غوث پاک دی اپنی زبانی دساں کہ میرے غوث دی شان کی اے باجت الاسرار میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان وچ جنیاں کتاباں نے نا سب تو معتبر کتاب باجت الاسرار تو جی اگر کیویں دی سمجھ نہیں آئی میں کیا جس طرح ساڑھے علماء یہ دس دینے نا کہ قرآن پاک تو بعد سب تو صحیح کتاب بخاری ہے بخاری وچ جنیاں حدیث نے تقریباً انہوں دی سند متصل ہے انقطاع نہیں شاذ نہیں معدل نہیں منقطع نہیں مدلس نہیں دی سند وچ اتصال ہے تے آندے نے قرآن پاک تو بعد حضور دیاں حدیثاں دی سب تو معتبر کتاب بخاری ہے حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دی سب تو معتبر کتاب صحیح بخاری ہے بلا تمثیل و تشبیہ غوث پاک دی شان حضور دی آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت وچ سب تو معتبر کتاب باجت الاسرار باجت الاسرار کیوں نہیں مولانا ہیں جی یہ دے وچ جنیاں روایتاں نے او بال اتصال نے سند متصل ہے اے راوی کون نے جنہاں غوث پاک نو ویکھیا یا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیا
اے راوی انج سند جڑدی ہے او دے وچ جڑی حدیث پاک دی سند ہوندی او دے وچ ہوندا ہے حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، اے دے وچ اخبرنا الشیخ الامام العالم العامل الربانی عزیز الدین ابو رشد، او آندے نے اگے اخبارنا، او آندے نے اگے اخبارنا، او آندے نے اگے اخبارنا، پہنچ دی سند پہنچ دی او دے تے جن نے غوث پاک نو فرماندے ہاں سنے قربان جاواں میں آقا غوث اعظم دی شان تو میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بچپن ہے، جوانی دا عالم تے سبحان اللہ نا، بچپن علیہ غوث پاک دا ابتدائی ایام نے، ابتدائی سال نے اولیاء دے سرتاج جنہ دا نام پاک تاج العارفین ابو الوفا کا کیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے ولی، بہت بڑے عارف عالم ربانی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بارگاہ چاہندے سن۔ اور میری بات پوری پڑھ لاں، اے عربی ہے، میرا ذوق ہے، تھوڑا جا پڑھ لین دے آجے، ویسے تے تسی بھاویں بولو نہ بولو، اساں جنہاں نو سنان آئے ہوں سن دے پہنے آپ فرمانے وَكَانَ قَدْ أَخَذَ عَنْهُ وَصَحِبَهُ مُدَّةً قَالُوا كَانَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ يَأْتِي فِي صِغْرِهِ وَهُوَ شَابٌ إِلَى دِيَارَةِ شَيْخِنَا تَاجِ الْعَارِفِينَ أَبِي الْوَفَاءِ توجہ کرو، توجہ میرے آقا دے غلام حضرت شیخ ابو محمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن تصفونجی عن علی الکرخی، حضرت علی الکرخی فرماندے نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی بچپن دی عمر وچ حضرت شیخ تاج العارفین ابو الوفا دی بارگاہ تشریف لے اوندے نے، بغداد شہر قلمونیہ دا علاقہ ہے، فحین یراہ ابو الوفا ینحد لہو ویقول لمن حضرہ قوموا لولی اللہ۔ حضرت ابو الوفا فرماندے نے جدوں غوث پاک بچپن چھوٹی عمر غوث پاک تشریف لیاوندے نے تے ابو الوفا فرماندے نے جڑے تاج العارفین نے، عارفاں دا تاج نے، او کی فرماندے نے جڑے جڑے کول بیٹھے نے، یقول لمن حضرہ، او لوگ جڑے بیٹھے نے انہاں نو فرماندے نے قومو، اوے اٹھو اٹھو لولی اللہ، اللہ دا ولی آ گیا جے اللہ اکبر کبیرہ، کدی کدی راہ وچ مل جانا، چلدیاں مل جانا، کدی کدی بیٹھیاں مل جانا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو الوفا فرماتے نے
فلما تقرب ذلك منه قال له اصحابه في ذلك جدو غلام مریداں اکثر ویکھیا کہ اے حال جدو حضور غوث اعظم آندے نے ملدے نے راہ وچ تے پھر کھلو کے ادب نال ملدے نے جے بیٹھے آ جان تے حکم فرماندے نے اٹھو 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 اللہ دا ولی آ گیا ہے مرید آندے نے سونیا اسی تیرا احترام کرنے ہو تو ایدہ احترام کرنا ہے وجہ کیے تاج العارفین ابو الوفا تاکیس آپ فرماندے نے فرمایا سنو سنو میں کیوں اے نال پیار کرنا وا کیوں اے دا احترام کرنا وا کیوں اے نال ادب کرنا وا فرمایا لہذا الشاب وقتون اذا جاء افتقر إليه الخاص والعام وكاني أراه قائلا ببغداد على رؤوس الأشهاد وهو محق قدمي هذه على رقبة كل ولي فرمایا سنو 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 تسی ویندے ہو چھوٹا جہا بچہ ہے تانوں کی پتہ ہوے دی شان کی تانوں کی پتہ ہے دا مقام کی اس زبان پہ وقت آوے گا جدوں ویلا آوے گا جدوں ویلا آوے گا افتقر إليه الخاص والعام کی خاص کی عام ہمیں کوئی خاص ہے ہمیں کوئی عام ہے فرمایا ایک ویلا آوے گا اس نوجوان دا خاص بھی محتاج ہوئے گا عام بھی محتاج ہوئے گا دے بوے تھی آوے گا خاص بھی آوے گا عام بھی آوے گا فرمایا کَأَنِّي أَرَاهُ قَائِلًا حضور ایک ہی پہ فرما دیو فرمایا گویا کہ میں انہوں اے آخدہ پیا ویناما کتھے بغداد وچ علا رؤوس الاشہاد اندر چھپ کے نہیں زمانے دے سامنے میں انہوں بغداد وچ اے آخدہ پیا ویناما وہوہ محقن اور اے نہیں کہ اے نہ حق کلمہ پیا آکھے گا فرمایا اے دا حق اے بولے اے نو ججدہ اے بولے اے دی شان اے بولے حضور کی بولے گا فرمایا انہیں بولنا بعد میں خبر پہلو پیا دینا حضور کی خبر ہے فرمایا بغداد دا شہر ہوئے گا مجمع لگا ہوئے گا بڑے بڑے ولی ہون گے بڑے بڑے غوث ہون گے بڑے بڑے کتب ہون گے اس سارے زمانے دے سامنے فرماوے گا میرا قدم ہر ولی دی گردن پہ آستان علیہ بغداد شریف آستان علیہ بغداد شریف بولو زندہ باد او بھائی اسی تے جڑا غوث پاک دا ذکر کرے اسی تو انہوں کانڈ نہیں کر دے تو کدھر کوٹلہ شریف ٹور پہ ہیں ادھر چل ادھر چل بغداد شریف بغداد شریف والا رنگے گا تو پھر کوٹلہ شریف
توجہ ہے مولانا شوکت صاحب اگلے جملے فرمایا سنو 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 اسے بھولے جنہ رہا جے دھیان کرو توجہ کرو فرمایا فتواد له رقاب الاولیاء في عصره اذ هو قطبهم في وقته فرمایا فمن ادرك منكم ذلك الوقت فليلزم خدمته فرمایا جدوں یہ بولے گا لب کھولے گا یہ زمانے دا ہر ولی بولے گا سونیا میری گردن تیرا قدم سونیا میری گردن تیرا پیر فرمایا سنا سنا او میرے مریدو جنوں او ویلا مل جائے اے عبدالقادر دی خدمت نہ چھڑیا جے تیری بارگاہ نہ چھڑیا جے ادا در نہ چھڑیا جے فَلْيَلْزِمْ خِدْمَتَهُ ایدی خدمت کر لوگے رب بھی راضی ادا حبیب بھی راضی ہو جائے کیا شان میرے غوث پاک اور یاد رکھو میں تو کوئی علامہ فاہمہ کوئی بڑا بڑا محدث ہوئے کوئی بڑا بڑا مفتی ہوئے بڑا بڑا مفسر ہوئے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میں غوث پاک دی شان نو سمجھ لاں میرے غوث پاک دی شان تیری میری سمجھ نہیں ہونا لی یہ میری عقل تو برا ہے یہ بڑے بڑے مفتیاں دی عقل تو برا ہے اچھا یہ بھی گل میں اپنی پہ کرتا ہے بھی غوث پاک فرمائیے اسے باجت الاسرار حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نہیں فرمایا سنو یا اہل الارض شرقا وغربا ویا اہل السماء اے زمین والے ہو مشرق والے ہو مغرب والے ہو آسمان والے ہو او بھائی میں چودھری مجید میرے سامنے بیٹھا ہے میں انہوں مخاطب کرانگا کیونکہ میرے سامنے بیٹھا ہے مخاطب میں انہوں ہی کر سکنا جڑا میرے سامنے ہوئے نہیں ہلے تو انہوں سمجھ نہیں آئی میں مخاطب انہوں کرانگا خطاب ہو دینا کرانگا جڑا میرے سامنے میں جڑا میرے سامنے میں ہون سمجھو گے تسی آقا غوث پاک فرما دے رہے یا اہل الارض شرقا و غربا اے مشرق والے ہو اے مغرب والے ہو کی مطلب ہے مشرق والے بھی غوث پاک دے سامنے میں مغرب والے بھی سامنے وَيَا أَهْلَ السَّمَاءِ اے آسمان والے ہو اے آسمان والے ہو فرمایا اللہ فرماندہ ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ دی تخلیق بچ کچھ او شیواں نے جنہاں نوں تسی جان دے نہیں تھاڈا علم اوتھے تک نہیں پہنچ سکدا تھاڈی عقل دی اوتھے تک رسائی نہیں تھاڈے دماغ دی اوتھے تک پہنچ نہیں فرمایا یخلق ما لا تعلمون تسی نہیں جان دے اللہ دیاں انج دیاں عجیب عجیب تخلیقات ہیں اللہ دیاں انج دیاں عجیب عجیب مخلوقات ہیں انہاں دی شان انہاں دی عظمت انہاں دی حقیقت تھاڈی سمجھ چاون والی نہیں
فرمایا انا او لوگو انا میں مما لا تعلمون فرمایا میں تھوڑی سمجھ چھوڑ والا نہیں انا مما لا تعلمون میں اونا وچوں لا تعلمون جنہاں نوں تسی نہیں جان دے تھوڑے علم وچ میں نہیں آ سکدا تھوڑی عقل وچ میری شان نہیں آ سکدی تھوڑی سمجھ وچ میری شان نہیں آ سکدی ہن میں ایک جملہ بولاں گا او خشک ملوانا جدی عقل وچ میرے غوث دی شان نہیں آ سکدی او دی عقل وچ مولا کائنات علی دی شان کیویں ہوے گی جیسے عقل وچ علی دی شان نہیں آ سکدی اونوں مصطفیٰ دی شان دی سمجھ کیویں آوے گی فرمایا مینوں سمجھنا تھاڈے وس دی گل نہیں مینوں جاننا تھاڈے وس دی گل نہیں اگے سنو فرمایا یا اہل الارض شرقا وغربا تعالوا تعلموا منی اے مغرب والےو اے مشرق والےو آ جاؤ تعلموا منی میرے گلا کے سکھو تھانو پتہ لگے علم کی ہے آؤ میرا دروازہ کھلا جی آ جاؤ تعالو آ جاؤ تعلموا منی میرے کولوں سکھو اور میں اہل تشریح نہیں پیا کردا صرف ترجمہ پیا کرنا تشریح کراں تے ایک اور روایت رہ جاؤں گا فرمایا آؤ میرے کولوں سکھو تھانوں پتہ لگے علم کی ہوندا ہے پھر عبد الرحمن ابن جوزی آئے عبد الرحمن ابن جوزی محدث کبیر جڑا کسے صوفی نوں نہیں مندا فرمایا آؤ میں سکھاواں تے دساں علم کی ایک آیت دیاں 40 تفسیراں ابن جوزی تعلموا منی سکھو میرے کو تھانوں پتہ لگے علم کی ہے فرمایا سنو یا اہل العراق اے بڑی گل چودھری مجید سنن والی ہے فرمایا یا اہل العراق او عراقیو جنوں مریداں دے نظرانیاں دی فکر نہ ہوے او انجی للکاردا ہے یا اہل العراق او عراقیو الاحوال عندی کسیاب معلقت فی بیتی فرمایا عراقیو دھیان نال رہا جے تسی میرے سامنے انجو جی
جویں میرے گھر وچ میرے کپڑے لمکے نے زندہ باد دھیان نال ریاجے دھیان نال ریاجے تسی میرے سامنے جو جی میں میرے گھر کپڑے لمکے میں ایہا شیطو لبستو میرے گھر لمکے ہون کپڑے جیڑا دل کرے میں پالواں بول یار صوفی بول ہے فرمایا اے نہ سمجھو تسی اپنے گھروں مینوں خبر کوئی نہیں مینوں پتہ کوئی نہیں عراقیو جو بول دے میں او بھی جاننا وا جو کھاندے ہو میں او بھی جاننا وا جو پیندے ہو میں او بھی جاننا وا جنوں دل کرے میں لا دیا جن دل کرے میں چڑھا دیا بغداد شریف بغداد شریف اور اگلے لفظ دھیان نال قاری عطا الرحمن صاحب ہاں جی ایتھے آؤ مشتاق جی تھوڑا یا سواد لائن دے یار سانو نہیں آپ ہی کلہ ہی سواد لائندہ رہنا حضرت غوث پاک اگلا جملہ کی بولے آؤ فرمایا فَعَلَيْكُمْ السَّلَامَ بِالسَّلَامَ بندے دے پتر بن کے رہو علیکم بالسلام دھیان نہ رہو تسی جڑیاں میرے خلاف گلاں کردے نا گھراں چ بیٹھ کے علیکم بالسلام بندے دے پتر بن کے رہو اولاد ینکم بجنود وگرنہ میں ایسے لشکر لے آواں گا ورنہ ایسیاں فوجاں لے آواں گا ایسے لشکر لے آواں گا تساں انج دے لشکر پہلو نہیں دیکھے ہونے پھر نہ کھیا جے ککھ نہیں بچیا ہن نوکر بن جاؤ اگلا جملہ پھر بڑا میرے واسطے تے میرے غوث پاک دا ہر جملہ سونے نہ لکھنا میرے آقا غوث پاک فرماندے یا غلام سافر الف عام لتسمع منی کلمہ فرمایا اے نوجوان اے میری گل سنن والیا 1000 سال سفر کرنا پوے کر 1000 سال سفر کرنا پوے کر سونیا کرنا کیے فرمایا میرے کو آ جا ایک گل ہی سن جا وہ میری ایک سن جائے
اوئے ہوئے 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 وہ لوکاں دیاں انہیاں سنیاں ہی میری ایک ہی سن لے ہوئے نہیں یار صوفی ڈنڈی مار رہے ہیں اور لوکاں دیاں انہیاں سنیاں نے میری ایک ہی سن لا ایک کلمہ سن لے میری ایک گل سن لے تینوں میری ایک سنی ہوئی مار لا دے گی نہیں تو نہیں سمجھ آئی لو جی پھر سنو تساں کی پڑھے آلہ حضرت شیخ غوث پاک نو تکیاں جلوہ مصطفیٰ نظر آؤندہ ہے میرے آقا غوث پاک فرماندے نے یہ روایت ہلے میں پوری اگنی پڑھنی ہے پر یہ چھئی فرمایا ایک میری بھی سن لے ایک باری میں نو بیخ لے ایک باری میں نو بھی تک لے حضور حکم آوے فرمایا توبہ لمن رآنی او را من رآنی او را من رآنی فرمایا مبارکاں بشارتاں خوش خبریاں سونیاں کنوں فرمایا جن میں نو ویکھیا وہ بڑا خوش قسمت ہے جنہیں میں نو ویکھیا ان نالی حدیث پاک بھی ہے نا میرے آقا دا فرمان غوث اعظم مظہر صفات مصطفیٰ مظہر صفات مصطفیٰ میرے آقا بھی فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی مبارکہ انہوں جن میں نو ویکھیا تے من لیا غوث پاک بھی فرمان دینے جن میں نو ویکھیا مبارکہ حضور صرف ویکھن والے نو فرمایا نہیں اور رآ من رآنی جن میں نو ویکھن والے نو ویکھیا انہوں بھی مبارک اور من رآنی فرمایا میں نو ویکھن والے نو ویکھیا یا میں نو ویکھن والے نو جنہیں اگے ویکھیا انہوں ویکھیا انہوں بھی مبارکاں ہن میکھو نا میں بھی تڑپاں بابا جی بھی تڑپن چودھری بھی تڑپے مولا مشتاق بھی تڑپے قاری عطا الرحمن علماء تڑپ دینے ایک باری جلوائے یار نظر آوے ایک باری دیدار نصیب ہو جائے ایک باری جلوہ نظر آ جائے ایک کوئی میری تڑپ اپنی نہیں میرے غوث پاک نے فرمایا انا حسرتن لمن لم یارانی او جن نے میں نو نہیں ویکھیا او بڑا تڑپے گا فرمایا وہ تڑپے گا تڑپ کے پھر پیرے بہو وانگو آنکھے سن فریاد ہے پیران میری عرض سنی کن تھر کے
جتھے مچھا مہندے در کے شاہ گیلانی محبوب سبحانی میری خبر لے چھٹ کرے پیر جنہاں دے میرا باہو پیر جنہاں دے بولو بولو پیر جنہاں دے کوئی دکھا میرے پیر ورگا پیر دکھا یہ نہیں ہے تو پھر بول پیر جنہاں دے میرا باہو پیر پیر جنہاں دے ولو القيت سري في بحار وصار الكل غورا في الزبال ولو القيت سري في جبال لدقت واختفت في الارض رمالي ولو القيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو القيت سري فوق مات لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور او دهور تمر وتنقضي الا اتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنالي أقبل پیر جنہاں دے پیر جنہاں دے میرا باہو پیر پیر جنہاں دے میرا باہو اوہ لگ دے کنڈی دھرے تجھے کہ سنے ہیں نا کہ وہ تو بھی آندہ میں غوث پاک دا تو بھی ان کرنا کیرنو اے غوث پاک آپ فرمایا اگلے لفظ پڑھا مولانا شوق ان لطف لینے نہیں مارے یہ چلو کئی یار بہ رہے ہیں اسی تیرے لطف لینے تو ساڑھا لطف نہیں لگنا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا یا غلام یا غلام او جوانا الولایات ہا ہونا ولادت چاہیے دیا
وہ ولایت چاہیے فرمایا آجا پھر الولایات ہاں ہونا ولایت لینی جی آقا فرمایا آجا ایتھے یا ولایت درجات ہاں ہونا درجے لینے نہیں بلندیاں لینیاں نہیں حضور لینیاں فرمایا آجا ایتھے یا ایتھے آجا ہیں رفع یدین کرتے تھے ساڑھے ہیں میں کہا تو آڈے بڑے مرنے چھے آؤ اوہ عقیدہ دے بھیکھو او پا تو نہ غصہ کر جی تیرے بڑے سلامت رہے تے اللہ کرے وہ بھی ادھر ہی آ جائے زندہ باد جاری رہے گا جاری رہے گا زندہ باد زندہ باد زندہ باد رفع یدین کرتے تھے تم کہتے ہو غوث پاک ساڑھے ہیں تم رفع یدین کیوں نہیں کرتے رفع یدین کرتے ساڑھے ہیں وہ میں کیا گل عقیدے دیئے عقیدہ ساڑھا ہے عقیدہ ساڑھا ہے تو نے اللہ ہی اللہ غوث پاک اندر ادھر آؤ ادھر آؤ کدھر بجے پھر دو منہ چاہ کے ولایت لینی جے تھے آ جاؤ درجے لینے جے تھے آ جاؤ توجہ ہے فرمایا جھگڑے چوڑے چھڑو ادھر آ جاؤ ہن اگلی گل سمجھا جے فرمایا ما من نبی خلقہ اللہ تعالی ولا ولی الا وقد حضر مجلسی ھذا فرمایا اللہ دا کوئی نبی ایسا نہیں اللہ دا کوئی ولی ایسا نہیں جڑا میری مجلس وچ نہیں آؤندا نبی فیض دین آؤندے نے ولی فیض لین آؤندے نے ولی بھی آؤندے زندہ باد قاری عطا الرحمن صاحب غوث پاک دے صدقے تجھے بے ہدایت دے بھی یہ دے برگے ہو جان آمین فرمایا الحیاء بے ابدانہم جڑے زندے نے وہ جسمہ نہ لاؤندے جڑے زندہ نے وہ جسمہ نہ لاؤندے والاموات بے ارواحہم جڑے اس دنیا تو چلے گئے نے وہ ارواح نہ روح نہ لاؤندے نے ہن اگلا جڑا آخری جملہ اس فرمان دا اس روایت دا آخری جملہ فرمایا یا غلام اسأل عنی منکرا و نکیرا از مجی عند مجیئہما الى قبرک فیخبراک انی فرمایا او غلاما جدو منکر نکیران جدو تو قبر سے جاوے منکر نکیران فرمایا اسأل انی منکرم و نکیرا میرا پوچھی میرا پوچھیں
میرا پوچھی منکر نکیر کو پوچھی میرا جدو تیری خبر چاہیں نا تمہیں جائیں فَيُو خبرا کانی تینو دسن کے میری شان کی تینو دسن کے میری شان کی منکر نکیر کو پوچھی ہیں میں تو نہیں آندہ رہا میں غوث پاک دا تو بھیاں میرا پوچھی پھر تینوں دسن گے میرا اللہ اکبر کبیرہ اور اگلی روایت پھر آ گئی رفع دین والے ہماستے میں گیا تیرے وڈیانو رب ہدایت دے سن ذرا رفع دین کرنے والا بابا کی بیا فرماندہ ہے فرمایا اذا سألتم اللہ حاجتاً فرمایا جدو اللہ کولو کچھ منگے اذا سألتم اللہ حاجتاً فاسألوہ بی جدو اللہ کولو کچھ منگے ڈائریکٹ نہ منگیا کر میرا وسیلہ پا کے منگیا کر ڈائریکٹ نہ منگیا کر فاسألوہ بی ادھر مار ایسے واسطے تے میاں محمد بخش بول دا رہا عارف کھڑی انجے نہیں آخدا صدقہ یا صدقہ یا اولاد تیری دا میں کنگال زیانی محمد صدقہ شاہ جیلانی پاؤ خیر محمد صدقہ شاہ ہر کوئی آنکھیں تے میں بھی آنکھاں رادے بن مرشد تے نورانیوں ملے نا ہے میرے مر سے